نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے سورہ یوسف کا تعارف، اس میں پڑھے جانے والے موضوعات، اس کا مقصد، وحی الہی اور جن حالات میں یہ سورہ نازل ہوئی اس کے بارے میں نظر ثانی کی تھی۔ مزید یہ کہ یہ سورہ ہمیں کیا اسباق دے گی وہ ہم نے دیکھے تھے۔ آج کے سبق میں ہم سورہ یوسف کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں، تو شروع کرتے ہیں اپنا آج کا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو ہر بات وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ آیت نمبر 2۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم اسے سمجھو۔ قرآن پاک ساری دنیا کے لیے ہدایت ہے، لیکن کیونکہ اس کے اولین مخاطب جو ہیں وہ اہل عرب تھے، اس لیے ضروری تھا کہ اسے عربی زبان میں نازل کیا جائے تاکہ عرب جو ہیں وہ اس کو خوب سمجھ سکیں، پھر دوسرے لوگوں کو اپنی زبان میں سمجھا سکیں، اہل عجم عربی زبان سیکھ جائیں۔ قرآن کی ایک صفت تو یہ ہے کہ وہ عربی زبان پہ ہے، اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اپنے سارے مطالب واضح الفاظ میں بیان کرتا ہے، یعنی ایسے مطالب جن پر انسانی ہدایت کے لیے کسی عمل کی بنیاد رکھی جا سکتی ہو، ہر بات اس میں وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے درج فرما دی ہے۔ آیت نمبر 3۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ اے نبی، ہم اس قرآن کو آپ کی طرف وحی کر کے ایک بڑا اچھا قصہ آپ سے بیان کرتے ہیں، اگرچہ اس سے بیشتر آپ اس سے بے خبر تھے۔ قریش مکہ کا یہود کے کہنے پر آپ سے سوال یہ تھا کہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچ گئے؟ اس سورہ کا شان نزول یہ ہے کہ کفار مکہ نے یہود سے کہا تھا کہ ہمیں کوئی ایسا سوال بتاؤ جو ہم اس پیغمبر سے پوچھیں اور اس کا جواب وہ نہ دے سکیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس نبی کا سب بھرم کھل جائے گا، وہ جواب تو نہ دے سکے گا یا پھر مہلت مانگے گا، ادھر ادھر سے معلومات فراہم کرے گا جس کا علم ہو جانا بہت ہی ناممکن ہے۔ یہود یہ تو جانتے تھے کہ یہ نبی امی ہے، لہٰذا انہوں نے سوچ سمجھ کر ایک تاریخی قسم کا سوال کفار مکہ کو بتا دیا، جو یہ تھا کہ سیدنا ابراہیم، سیدنا اسحاق اور سیدنا یعقوب، جن کا لقب جو تھا وہ اس سب کا مسکن تو شام اور فلسطین کا علاقہ تھا، پھر بنی اسرائیل مصر میں کیسے جا پہنچے، جنہیں اہل مصر کی غلامی سے آزاد کرانے کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے۔ جب کفار مکہ نے آپ سے یہ سوال کیا تو اس وقت یہ سورہ پوری کی پوری نازل ہو گئی اور آپ کی زبان سے مسلسل یہ سورہ ادا ہوتی گئی، اور حقیقت یہ ہے کہ اس سوال کے جواب سے اس وقت نہ آپ واقف تھے نہ اہل مکہ، اور اس جواب میں سیدنا یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی کی پوری داستان بھی آ گئی، اور کئی ایسی باتوں کی طرف واضح اشارات بھی پائے جاتے ہیں جو کفار مکہ اور برادران یوسف کے درمیان مشترک پائے جانے والے تھے۔ اس میں کفار مکہ کے لیے عبرت کے بھی کافی زیادہ نشانات موجود تھے، گویا یہ پوری سورہ قریش مکہ کے حق میں ایک طرح کی پیشن گوئی کی حیثیت رکھتی تھی۔ دوسرا یہ کہ جس طرح برادران یوسف نے اپنے بھائی کو قتل کر کے جلا وطن کرنے کا ارادہ کیا، اسی طرح کفار مکہ جو تھے وہ اسی طرح کے آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے اور جلا وطن کرنے کے ارادے رکھتے تھے۔ اور تیسری عبرت یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے برادران نے اپنی راہ سے ہٹانے کے لیے جو بھی تدابیر کیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے عروج اور سربلندی میں اضافہ ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اسلام کا عروج اور سربلندی ہو کر ہی رہے گی، چاہے یہ کفار مکہ کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ آیت نمبر 4۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔
سیدنا یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی صرف بنیامین تھے جو آپ سے چھوٹے تھے، باقی 10 بھائی سوتیلے تھے اور ان سے بڑے تھے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام سے ان کے والد سیدنا یعقوب کو والہانہ محبت تھی، جس کی کافی زیادہ وجوہات تھیں۔ مثلاً ایک یہ کہ والدین کو عموماً چھوٹی اولاد سے نسبتاً زیادہ پیار ہوتا ہے۔ دوسرا، ان دو بھائیوں کی والدہ فوت ہو چکی تھیں۔ تیسرا یہ کہ سیدنا یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت اور حسین اور جمیل تھے۔ چوتھا یہ کہ آپ سب بھائیوں کی نسبت نیک سیرت تھے اور یہی وجہ تھی کہ آپ اپنے والد کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے تھے، جس سے جو ہے وہ بڑے بھائی حسد کرنے لگے۔ اور کم سنی کی عمر میں آپ نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ سجدہ تعظیمی کی بات ہو رہی ہے، جب تک سجدہ تعظیمی جو ہے وہ منع نہیں تھا اور وہ جائز تھا۔ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا تعظیمی سجدہ کرنا بھی حرام ہے۔ آیت نمبر 5، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ تو باپ نے کہا، میرے پیارے بیٹے، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتاؤ ورنہ وہ تمہارے لیے بری تدبیریں سوچنے لگیں گے، کیونکہ شیطان انسان کا صریح دشمن ہے۔ کیونکہ سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے منفی قسم کے جذبات سے واقف تھے اور سیدنا یوسف علیہ السلام کے متعلق کیا رائے رکھتے تھے یہ بھی جانتے تھے، لہٰذا آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ تاکید کی کہ ایسا واضح خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتائیں ورنہ وہ حسد کے مارے جل بن جائیں گے اور ممکن ہے کہ شیطان کی چال پر سیدنا یوسف علیہ السلام کے حق میں بری تدابیر سوچنے لگیں، جیسا کہ بعد میں سیدنا یعقوب علیہ السلام کا اندیشہ حق بھی ثابت ہوا۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اگلے سبق میں ہم مزید برادران یوسف کی کرتوتوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔